اور میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دے دے. اسلام آباد میں تو ہائی وے مل گیا تھا دوڑنے کے لیے, یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. لیکن جب انہوں نے کل کہا, اور میں ایک آئینی عہدے میں بیٹھا ہوں, کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی دوڑ جائیں گے, مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے. اگر وہ کل اس پہ ریہرسل کرنا چاہتے تو میں تیار, اسے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. گھسیٹوں گا اس کو سڑک کے اوپر, اور اپنے کرتوتوں کی لگام دے دے. میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لو گے. مجھے پتا ہے کہ تمہارے جیسے غنڈوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے کہ میں کس طریقے سے نمٹوں گا. میں ڈائلاگ سے نہیں, میں اگر غنڈہ گردی کرو گے, جو زبان استعمال کرو گے, اسی زبان میں جواب آئے گا. یہ پی ٹی آئی کے کلاس روم نہیں ہے جس کو تم ڈانٹ لو گے اور ہوگا. آئندہ جیسے منہ ہوگا ویسے تھپڑ ملے گا انشاءاللہ. لیکن میں اپنے پارٹی کے دوستوں کا, فرحان دب صاحب کا, تمام ان دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنی یونین کونسل میں 550 ووٹوں سے شکست دی. سٹنگ وزیر اعلیٰ, سٹنگ تحصیل ناظم کو اپنی یونین کونسل میں ہرا کے دیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں. آپ گورنر ہاؤس کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ان کو گورنر راج یا گورنر ہاؤس سے کچھ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ زیادہ تکلیف ان کو مجھ سے ہے. مجھے بنانے میں انہوں نے جتنی کمپین کی وہ مجھے پتا ہے. لہذا میں آج بھی اپنے تمام جو میرے یہاں پر ایم پی ایز اور ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, میرے تحصیل ناظم بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کل بھی ایمرجنسی میں چیف ایگزیکٹو پیسکو سے بات کی ہے. واپس جا کر میں اپنے تمام نمائندوں کو اپنے دفتر دعوت دوں گا. چیف ایگزیکٹو پیسکو بھی بٹھاؤں گا, سوئی گیس کو بھی بٹھاؤں گا, جو ورکرز کے وہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے معاملات طے کریں گے. اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ڈی خان میں جو لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے اس کو ختم کریں. بہت اچھے, بہت اچھے. ہم وہ بیان نہیں ہے جب وہ پچھلی حکومت میں تھے, موصوف وفاقی وزیر تھے. آپ کے پاس کلپس پڑی ہوں گے جو میرے میڈیا کے دوست کھڑے ہیں. وہ نہیں کہتا کہ دیروال سارے چور, ان میں کیوں بجلی دیں. آج کہتے ہیں کہ نہیں آپ بجلی دیں. ہم کہتے ہیں بالکل آپ ڈی خان کے مسائل پہ, چاہے بجلی کا ہو, چاہے گیس کا ہو, چاہے ڈیولپمنٹ کا کام کا ہو, میرے لیے کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے. میں ہر کسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تاکہ ڈی خان کی, عوام کی اور صوبے کی ترقی ہو سکے. الیکشن ہے, تقریریں ہیں, ڈائلاگز ہیں, سلطان رائی والے ہوں, جو بھی ہوں, وہ سارے چلتے رہتے ہیں. لیکن میں سلطان رائی کے ڈائلاگ نہیں بولتا, کیونکہ ڈائلاگز نہیں, عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن جب انہوں نے کل کہا, اور میں ایک آئینی عہدے میں بیٹھا ہوں, کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی دوڑ جائیں گے, مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے. اگر وہ کل اس پہ ریہرسل کرنا چاہتے تو میں تیار, اسے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اسلام آباد میں تو ہائی وے مل گیا تھا دوڑنے کے لیے, یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. گھسیٹوں گا اس کو سڑک کے اوپر. اور میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کرتوتوں کی لگام دے دے. میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لو گے. مجھے پتا ہے کہ تمہارے جیسے غنڈوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے کہ میں کس طریقے سے نمٹوں گا. میں ڈائلاگ سے نہیں, میں اگر غنڈہ گردی کرو گے, جو زبان استعمال کرو گے, اسی زبان میں جواب آئے گا. یہ پی ٹی آئی کے کلاس روم نہیں ہے جس کو تم ڈانٹ لو گے اور ہوگا. آئندہ جیسے منہ ہوگا ویسے تھپڑ ملے گا انشاءاللہ. اگر آپ اتنے تگڑے تھے, پھر جدھر چھپے ہوئے تھے ساری دنیا کو پتا تھا, پھر میدان میں آ کر الیکشن لڑتے, پھر کہتے کہ میں آیا ہوں اور میں جیل میں جا کر الیکشن لڑتا ہوں. پھر اس وجہ چھپے ہوئے تھے. لہذا میں کنفرنٹیشن میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ پرامن طریقے سے, اچھے طریقے سے ڈی خان کی ترقی کے کام کریں گے, میں ہر کسی کے گھر جانے کو تیار ہوں. لیکن اگر آپ بدماشی کریں گے تو یہ سب سے بڑا بدماش پھر میں ہوں. پھر میں آپ کو دکھا دوں کہ تم کتنے بڑے بدماش ہو. یہ بدماشیاں, یہ ڈائلاگ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کسی فلمی اس میں چلے جائیں, فلم میں کام کریں, وہ ڈائلاگ ادھر موریں. اور جو کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں, دوسری طرف مولانا صاحب سارے جلسے جلوس سندھ میں کرتے ہیں. مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں چوری ہوا ہے بقول ان کے, چیخ رہے ہیں مولانا صاحب سندھ میں, چیخیں مولانا صاحب کی سندھ میں آ رہی ہیں. مولانا صاحب اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے,
تو وہ مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کو مال غنیمت میں ملا ہے. پہلے پی ٹی آئی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے کہ مولانا صاحب اس کا مینڈیٹ واپس کر دے. پھر جو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن پہلے کے پی میں بنا لیں, اس کے بعد باقی صوبے اس کو فالو کریں. لیکن یہ بھی ان کی کتابیں دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہیں. مولانا صاحب بھی فتویٰ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیسے مسلمان ڈکلیئر کروں, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو ہم ملا نہیں کہتے تھے اس کو حضرت مولانا کیسے کہلوائیں. کسی موڑ پہ مجھے لگ رہا ہے کسی ڈاکخانے کے موڑ پہ اکٹھے ہوں گے, لیکن وہ فتویٰ بھی نہیں مل رہا کہ کون سا فتویٰ استعمال کیا جائے کہ ہم اس کو کریں. بات دونوں ایک کر رہے ہیں, لیکن دونوں کی شرم سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ نگاہیں ملیں اور ہم ایک فورم پہ اکٹھے ہوں, اور پھر چوری اور ڈاکہ کریں, پھر تقسیم کے ٹائم پھر یہ لڑ جائیں گے. مولانا صاحب تو یہ نہیں کہتے کہ جب 2002 کی اسمبلی تھی حلال تھا. پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو جو ہے وہاں پہ ڈکٹیٹر نے بنایا. ایل ایف او پہ کیسے ووٹ دیے, صوبائی حکومتیں کیسے آ گئی. میرے میڈیا کے دوست مجھے الیکشن میں ملتے تھے کہ مولانا صاحب تو صدر ہے تو بھائی اس کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. میں کہ ٹائم آئے گا تو پتہ لگ ویسے. ہمارے کچھ میڈیا کے دوست بھی بڑے وہ تھے کہ جی بس وہ تھا پروٹوکول تھا, صرف تاریخ راندی پئی ہے فروری کی, جی میں تھی مجھے اگلی بار پروٹوکول مل ویسی, میں کہ پتہ لگ ویسی. لہذا ہمایوں خان کے مقابلے جمعیت بھی کھڑی ہے, پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے, ساری جماعتاں کھڑی ہیں, مقابلہ کریں دے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نال جے رہے ہمایوں خان کو اللہ تعالیٰ جے رہے وہ کامیابی نال ہم کنار کی تے. ہماری چٹھی تو پئی میں حلف شامر دے بعد جیری پیری پریس سٹارٹ کی تھی تو 200 ڈیٹی ہو سی اردو تے آواں ہوں میری مجبوری ہے تو ٹی وی والے بھی انہوں کوئی جیسا نہ کوئی جوڑ بولے. حلف اٹھانے کے فوراً بعد میں نے خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں, وفاق کا نمائندہ ہوں, اور میں اپنے صوبے کے حقوق کی جنگ اسلام آباد میں اپنے پراپر فورمز پہ لڑوں گا. میں خیبر پختونخوا کا وکیل اور صوبائی حکومت کا وکیل بن کر ان کے جو حقوق ہیں وہ میں خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی لاؤں گا. اور میں نے صوبائی حکومت کو یہ آفر کی کہ آپ آئیں, اپنے مسائل بتائیں اور مسائل کا حل پراپر فورم پہ ڈسکس کریں. وہ چوکوں چوراہوں ڈی چوکوں اور ہائی ویز پہ ڈسکس نہیں ہوتے. وہ اگر آپ جائیں گے وہ اپنا مقدمہ آپ سی سی آئی میں لڑیں گے, باقی فورمز پہ لڑیں گے, اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اپنے مسائل کے لیے لڑیں گے. اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہر فورم پہ کام کرنے کو تیار ہوں. میں نے پہلے کہا اب انشاءاللہ فرصت کے بعد میں اپنے تمام جتنے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں ان کے پاس بھی چل کے جاؤں گا, ان کی لیڈرشپ کے پاس, کیا ہے ہم مل کر اپنے صوبے کی جنگ لڑیں. میں نہیں چاہتا کہ گورنر ہاؤس اور وزیر ہاؤس کی لڑائی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ اس سے